السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز. ہم اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کا تیسرا باب پڑھ رہے تھے جس کا عنوان تھا اردو زبان آغاز کے بارے میں نظریات. تو ہم نے اس چیپٹر کے 3 حصے بنائے ہیں. پہلا حصہ میں پیش کر چکا ہوں جو کہ ابتدا سے پنجاب میں اردو تک ہے، اور آج ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے جس میں دکن میں اردو اور سندھ میں اردو کے حوالے سے سوالات جو ہیں وہ آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس کا تیسرا حصہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کو بھیج دوں گا. اور جو دوست اس کی پہلے حصے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا پہلا باب دیکھنا چاہتے ہیں، دوسرا باب دیکھنا چاہتے ہیں، تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ اس کی مدد سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. دکن میں اردو کس کی کتاب ہے؟ یہ سوال بار بار میں نے ریپیٹ کیا ہے. یہ میں نے اس لیے ریپیٹ کیا ہے کہ یہ کئی بار PPSC کے امتحان میں پوچھا گیا ہے. تو دکن میں اردو جو ہے یہ نصیر الدین ہاشمی کی کتاب ہے، اور یہ پہلی بار 1923 میں شائع ہوئی ہے، اور یہ پنجاب میں اردو سے 5 سال قبل شائع ہوئی ہے. پنجاب میں اردو جو کہ حافظ محمود شرانی کی کتاب ہے، یہ 1928 میں شائع ہوئی ہے. اردو زبان کی تاریخ. اردو زبان کی تاریخ کس کا مضمون ہے؟ عبدالصمد سارم کا یہ مضمون ہے. کس کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری 628 عیسوی میں دنیا کے جن حکمرانوں کو آپ نے تبلیغی فرامین لکھے، ان فرامین میں ایک فرمان ہندوستان کے ایک راجہ سرہنگ کے نام تھا؟ یہ عبدالصمد سارم کے الفاظ ہیں. عبدالصمد سارم کے یہ الفاظ ہیں، اور یہ انہوں نے اپنے مضمون اردو زبان کی تاریخ میں پیش کیے ہیں، اور ڈاکٹر سلیم اختر نے یہ وہاں سے حوالہ لیا ہے. اسلام کا ہندوستانی تہذیب پر اثر کس کی تالیف ہے؟ اسلام کا ہندوستانی تہذیب پر اثر کس کی تالیف ہے؟ ڈاکٹر تارا چند. ڈاکٹر تارا چند کی یہ تالیف ہے. ہندوستان کے سمندروں میں مسلمانوں کا پہلا بیڑا کب آیا؟ ہندوستان کے سمندروں میں مسلمانوں کا پہلا بیڑا حضرت عمر کے خلافت کے زمانے میں آیا، اور یہ 636 عیسوی کا جو سن ہے وہ بنتا ہے. کس سے متفق حضرات کے باموجب مسلمانوں کا فتح سندھ سے بہت پہلے اہل ہند سے رابطہ قائم ہو چکا تھا؟ نصیر الدین ہاشمی. نصیر الدین ہاشمی اور جن لوگوں نے یا جن محققین نے اس کے نظریے کی تائید کی تھی، ان کے مطابق جو اردو ہے جو مسلمان ہیں ان کا اہل ہند کے ساتھ فتح سندھ سے پہلے رابطہ قائم ہو چکا تھا. سعودی نے کب ہندوستان کا سفر کیا؟ 916 میں. سعودی نے کب ہندوستان کا سفر کیا؟ 916 میں. سلطان جلال الدین فیروز خلجی کے داماد علاء الدین خلجی نے دکن پر حملہ کب کیا تھا؟ 1294 میں. 1294 میں سلطان جلال الدین فیروز خلجی کے داماد علاء الدین خلجی نے دکن پر جو ہے وہ حملہ کیا تھا 1294 میں. کس نے دہلی سے 700 میل کے فاصلے پر آباد دکن کے شہر دیوگری کو دولت آباد کا نام دے کر دارالحکومت قرار دیا؟ محمد بن تغلق نے. تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ جو دکن ہے اس کا دلی سے فاصلہ کتنا ہے؟ تو یہ 700 میل ہے. محمد بن تغلق نے کب دیوگری کو دولت آباد کا نام دے کر دارالحکومت بنایا؟ 1326 میں. محمد بن تغلق نے کب دیوگری کو دولت آباد کا نام دے کر دارالحکومت بنایا؟ 1326 میں. طبقات الشعراء کس کی کتاب ہے؟ یہ فیلن کی کتاب ہے، اور نکات الشعراء جو ہے وہ میر تقی میر کا تذکرہ ہے.
700 ہجری میں دکن میں اردو یا دکنی مروج تھی۔ غرض اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دکنی یا اردو کا آغاز شاہ جہاں کے دور کی یادگار نہیں، بلکہ اس سے بہت پہلے اس کی ابتدا ہو چکی تھی۔ یہ کس نے کہا؟ یہ نصیر الدین ہاشمی نے کہا ہے اپنی کتاب دکن میں اردو۔ سید سلمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ سید سلمان ندوی جو ہیں یہ مولانا شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ نقوش سلیمانی کس کی تصنیف ہے؟ سید سلیمان ندوی کی یہ تصنیف ہے۔ سندھ کی وادی ہماری متحدہ زبان کا پہلا گہوارہ ہے۔ سندھ کی وادی ہماری متحدہ زبان کا پہلا گہوارہ ہے، یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہ سید سلیمان ندوی کا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ انہوں نے نقوش سلیمانی میں کیا ہے۔ ویڈیو کے دوران ایک لفظ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا تلفظ جو ہے وہ غلط ادا ہوا ہے، تو اس کو نوٹ فرما لیں۔ یہ لفظ با موجب ہے۔ میں نے شاید ویڈیو میں با موجب بولا ہے، یہ با موجب نہیں ہے بلکہ با موجب ہے، جیم کے نیچے زیر ہے۔ یہ ویڈیو بناتے ہوئے چاند ہو جاتے ہیں تلفظ کے حوالے سے۔ اگر آپ کو بھی کوئی لگے کہ تلفظ غلط ہے تو مجھے اس کو نوٹ کر لیا کریں اور مجھے آگاہ